جو شخص سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا ہے وہ دنیاوی مشکلات، آزمائش، پریشانیاں، غم یا وہ کہ جو اس کو ایذا دے، جو اس کو تکلیف دے، چاہے وہ جناتوں میں سے ہوں، شریر جناتوں میں سے ہوں یا شریر انسانوں میں سے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے والوں کو ان کے شر سے بالکل طور پر محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، صحیح، عام لوگوں کے لیے کہ سورہ فلق اور ناس ہمیں جادو سے، شیاطین کے شر سے، آصف سے، حاسدین کی حسد سے، نظر بد سے اور ہر قسم کی منفی اثرات، منفی توانائیاں، منفی قوتیں جس کو نیگیٹیوٹی کہتے ہیں، اس سے محفوظ رکھتی ہے۔ صحیح، اسی لیے ہمیں حکم ہے، اس امت کو حکم ہے کہ پڑھنے سے، سونے سے پہلے یہ پڑھیں۔ پڑھ کر ضرور سوئے کریں، کیونکہ جب انسان سوتا ہے اس وقت دو قوت اس کے قریب ہوتی ہیں، ایک وہ قوت جو رحمانی قوت ہے، ایک وہ قوت جو شیطانی قوت ہے۔ کہ جب انسان پڑھتا ہے تو رحمانی قوتیں اس کو اپنی پناہ میں لے لیتی ہیں، اب جب انسان نہیں پڑھتا تو پھر شیطانی قوتیں اس کو اپنے دائرے میں لے لیتی ہیں، اس لیے ہمیں برے خواب نظر آتے ہیں، اس لیے ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے۔ یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، اور جو عام لوگ سورہ فلق اور سورہ ناس 21 مرتبہ پڑھ کر اپنے بیماروں پر دم کر کے پانی پلائیں، وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ ضروری نہیں کہ آپ اگر بیمار ہو تو دوا کھاؤ، صحیح، حفظ ما تقدم۔ مطلب آپ، ہمارا تو ظاہری فطری عمل یہ ہے نا کہ جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہم دوا کا استعمال کرتے ہیں، ہم دوا کھاتے ہیں، صحیح، لیکن یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ یہ اینٹی بایوٹک ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو کوئی مرض سمجھ میں نہ آ رہا ہو نا، آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کو دے دو۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہر مزاج اور ہر بیماری کے موافق ہے، صحیح، کہ جس طرح دوا کسی بیماری کے موافق ہوگی تو تمہیں فائدہ کرے گی، جی، اسی طریقے سے سورہ فلق اور سورہ ناس یہ تمام کے موافق اور تمام مزاجوں کے مطابق ہے۔ یہ ایسا کلیہ ہے 11 آیتوں کا، ایسا کلیہ ہے کہ یہ دنیا میں ہر انسان کے لیے، یا سمجھ لو کہ اس کے لیے پارس کا مانند ہے۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس کا ایک خاص عمل ہے کہ جسے سیف معوذتین کہتے ہیں۔ سیف معوذتین، ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ مجموعہ سورہ فلق اور ناس، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ وہ مجموعہ ہے کہ جو بزرگوں کے زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ ہیں جو مقبول بارگاہ ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی عمل میں آج اپنے ان چاہنے والوں کو عطا کروں گا کہ جو میرے ساتھ روحانی سفر میں پہلے دن سے شامل ہیں، سبحان اللہ، جو باقاعدہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں جو اپنے حال کی وجہ سے پریشان ہیں، جو اپنے معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یہ وہ عمل ہے شاہ صاحب کہ جو ہمارے مرشد نے اپنے خاص لوگوں کو تعلیم کیا تھا، اور بالخصوص ان خاص لوگوں کو تعلیم کیا تھا کہ جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ معالجین، ہر مرید ہمارے پاپا کا علاج تو نہیں کرتا، صحیح، ہر مرید تو علاج نہیں کرتا نا۔ نہیں، اگر مثال کے طور پہ 10,000 مرید ہوں تو 10,000 میں سے 100 علاج کرتے ہوں گے، صحیح، سب تو نہیں کرتے نا۔ نہیں، اس لیے یہ عمل سب کے لیے نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عمل روحانی عاملین کی ڈھال ہے۔ سبحان اللہ، اب جب انسان آگ کے قریب بیٹھتا ہے تو اس کا مد مقابل تمام وہ مخلوقات ہوتی ہیں جو اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، اور اس مجموعہ عمل کا خاصیت ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے یہ انسان کی باطن روشن کرتی ہے، اور اس کے بعد جو اندیکھی جو مخلوقات ہیں جو اس کے مد مقابل ہوتی ہیں اس کے سامنے ایک دیوار ڈھال اور قلعہ بن جاتی ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی ہی لیے کہ ہمارے مرشد نے اس کو خاص لوگوں کو تعلیم کیا تھا. سبحان اللہ. آج آپ اس کو عام بیان کریں گے؟ عام بیان تو کروں گا، صحیح. لیکن اس سے استفادہ اور اس سے فائدہ، اس کا عمل وہی کریں گے جن کو ان کی ضرورت ہوگی. سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو آپ نے بیان کیا ہے اب وہ عوام کے لیے تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی اپنے کمر بستہ ہیں روحانیت عام کے لوگ لیے. بھی اس کو یاد کر کے اس سے فائدہ لے سکتے ہیں، لیکن چلا نہیں کرنا چاہتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتے. اچھا، کوئی برکت کے لیے اس کو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے؟ سائیں برکت کے لیے اس کو ایک دفعہ پڑھ کے دم کریں اور گھر میں دیکھیں کیا کمال ہوتا ہے. اگر گھر کے اندر کوئی جنات ہوں گے تو ایسی اٹھک پٹک ہوگی شاہ صاحب. تو وہ تو پریشان ہو جائے گا. نہیں، ہاں. اس کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوگا. تو اٹھک حضرت وہ چیزیں سر جب کوئی نکلے گا جائے گا تو آپ کو پتہ تو چلے نا کہ آپ نے کچھ کیا ہے تو گیا ہے. وہ پتہ چلنے کے چکر میں وہ دل سے جائے پھر نہیں وہ ہارٹ نہیں اٹیک ہو جائے، لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے شاگرد نہیں جاتے اتنی آسانی سے. سبحان اللہ سبحان. نہیں، عوام کی بات کر رہے ہیں. عوام میں بھی ہمارے شاگرد موجود ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ. تو مطلب جو یہ پڑھے گا تو وہ اگر وہاں پر جن جنات ہوں گے ضروری ہے کہ وہاں ڈس ڈوز شروع ہو جائے گا؟ 10 دوست سے مطلب میرا یہ کہ وہ نکل کے چلے جائیں گے، ختم ہو جائے گا. مطلب وہ محسوس ہونا ضروری نہیں ہے؟ اگر وہ نیت کرتا ہے تو محسوس ہوں گے، اگر وہ نیت نہیں کرتا ہے تو نہیں محسوس ہوں گے. نہیں، تو پھر تو نیت نہیں کرنی چاہیے. ہاں. اگر دل بڑا نہیں ہے ہاں، تو نیت پھر نہ کرے. نہ کرے. لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جس گھر کے اندر شریر جنات موجود ہوں، جی اس گھر میں خالی بیٹھ کے یہ باآواز بلند پڑھ لیا جائے نا جی. تو کوئی شر کی مخلوقات رہ نہیں سکتی. شر کی مخلوقات وہاں نہیں ٹک سکتے. ٹک ہی نہیں سکتی. خالی باآواز بلند پڑھ لینے سے ایسا عمل ہے یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تو پھر جب یہ پڑھنے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، جی. اور جو اس کا عامل ہوگا، جو اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، باطلی قوتوں کے لیے، باطل کی جو قوتیں ہیں جی. ان کے لیے، ظالموں کی جو قوت ہے نا ان کے لیے، کافروں کی جو قوتیں ہیں نا ان کے لیے، جادوگروں کی جو قوتیں ہیں نا ان کے لیے، حاسدین کی جو قوتیں ہیں نا ان کے لیے یہ موت ہے. موت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو سکتا ہے صرف سورہ فلق اور ناس پڑھنے سے آپ محفوظ ہو جاؤ. سبحان اللہ. جی. لیکن یہ جو عمل ہے سورہ فلق اور سورہ ناس اس میں موجود ہے اور اسی کا عمل ہے یہ. اور جب سورہ فلق اور ناس کو اس ترتیب سے پڑھتے ہو تو پھر کوئی دشمن نہیں بچتا. کوئی دشمن بچے گا نہیں. کوئی دشمن نہیں بچتا، کیونکہ اس میں تیر با ہدف کہ جس کا نشانہ کبھی نہ چکے، کہ جس کا نشانہ کبھی نہ چکے، کہ جو تیر اندازی میں ماہر ہو، کہ جس کی آنکھوں میں پٹی باندھ کے بولو تیر چلاؤ نشانے پہ لگے، تو یہ وہ عمل ہے مجموعہ. سبحان اللہ. لیکن اس کی ترتیب ہے، ترتیب، اس کے طریقہ کار ہے، سبحان اس کا اللہ. عمل ہے. صحیح. اور یہ کمال کا اثر رکھتا ہے یہ عمل. اس کو بیاض شاذلی کی زینت بنائیں. اور یہ باقی ایسا عمل ہے کہ جادو کے متعلق، جنات کے متعلق، شریر جادوگروں کے متعلق صدا دینے کے لیے بھی یہ بڑا ہی انتہائی اور کمال کے اوپر ہے. یہ کسی جادوگر کو صدا دینے کے لیے صدا کیسے دیں گے؟ اسی عمل کے ذریعے. اس کا پڑھنا ہی اس کے لیے صدا ہے. ادھر پڑھا ادھر کام. ایک تو ہوتا ہے نا کہ صدا دینے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں بھائی چلو لونگ لے آؤ، چلو یہ چیز لے آؤ، چلو وہ چیز لے آؤ. اب ہم پڑھ کے اس پہ دم کر کے پھر وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا پڑھنا ہی اس کی صدا ہے. اب عمل کیا ہے؟ عمل آپ یہ اٹھائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. پھر میں اس کی ترتیب اور اس کے طریقہ کار سمجھاتا ہوں. صحیح. عمل پڑھیں. سیف معوذتین. عزمت علیکم قل اعوذ برب الفلق
الفلق من شر ما خلق كل خبائث إبليس شر كل ذريات إبليس شر السحر والساحر شر الهمزات الشياطين من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد دردائیل کلکلائیل اطرائیل کافران ردن ظلمان ردن باطلان ردن حاسدان ردن وسحر وساحران ردن بحق یا قہار یا جبار یا ممیت یا منتقم یا مقتدر یا ذا الجلال والاکرام یا جلیل المتکبر یا ضار یا بدوح قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس کل خناس ابلیس و ہاروت و ماروت افریت و طاغوت حمزات و بلیات کل امراض و سحر ساحرین ہوگا یہاں پہ کل امن سحر ساحرین و فرعون و حامان و نمرود و شداد و ثمود و عاد ابا لہب و ابا جہل عزا و منات فی النار جہنم و ان جہنم لمحیط بالکافرین وما ادراک ما ہی نار حامیہ فکبکبوا فیہا ہم والغاوون وجنود ابلیس اجمعون الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہاں پہ یہ عمل ختم ہو رہا ہے. کہاں پہ؟ من الجنۃ والناس پہ. یہ باموکل بھی ہے، باموکل بھی ہے، اور یہ اس کی عظمت اور اس کے ساتھ ہے، قہر کے ساتھ ہے. صحیح. اس میں قہر بھی ہے. کس کے لیے قہر ہے؟ باطل قوتوں کے لیے، جادوگروں کے لیے، حمزہ شیاطین کے لیے، صحیح، کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، حاسدوں کے لیے. یہ قہر بن کے برستی ہیں اور اللہ کے بندوں کو یہ اپنی پناہ میں لیتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کی نگہبانی کرتی ہے. یہ وہ عمل ہے کہ جو ہمارے خاندان کا خاص الخاص عمل ہے. کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو روحانی معالج ہیں، جو روحانی علاج کرتے ہیں، کہ جو آگ کے قریب بیٹھتے ہیں. اور خاص بات یہ ہے کہ یہ رجت کو بھی کاٹتا ہے. یہ عمل کہ جن کو رجت پہلے کی ہوئی ہو اس کو کاٹ دیتا ہے، اور اس کے پڑھنے والے کو رجت نہیں ہوتی. رجعت نہیں ہوگی، رجعت نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ کس کی پناہ میں؟ اللہ کی پناہ. اور جو اللہ کی پناہ میں ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتی. تو بے خوف و خطر آپ اس کو یاد کریں، اور یاد کر اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، اور کسی کو نہ بتائیں کہ آپ یہ عمل پڑھتے ہیں. اس میں کیا راز ہے؟ اس میں راز ہے. یہ عمل ہر کسی کو نہیں بتاؤ، تم نہیں بتاؤ ہر کسی کو. صحیح. کیونکہ تم اس کے عامل نہیں ہو، تم نے اس پہ ریاضت نہیں کی. اب ایسا نہ جیسے میں نے تعلیم کیا، اب کوئی میرا شاگرد ہے، اس کا اپنا کوئی چینل ہے، اپنی کلاس دیتا ہے، اس نے ٹھک کر کے یہ لوگوں کو بتانے شروع کر دیے، اجازت دینے شروع کر دیے. صحیح. یہ منع کر رہا ہوں میں. صحیح. یہ عام تعلیم کے لیے، یہ عام تعلیم کے لیے عمل نہیں ہے. یہ صحیح، یہ خاص ہے. پہلے خود کرو، خود ریاضت کرو، خود مشاہدے کرو، اس کے بعد جب اس قابل ہو پھر اپنے کسی شاگرد کو تیار کرنا. اچھا، اس کا سب سے پہلا یہ کرنا ہے کہ 11 مرتبہ 11 دن تک یہ پڑھنا. جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، جو لوگ ہمارے شاگرد ہیں، لوگوں کا علاج کرتے ہیں،
وہ 11 مرتبہ 11 دن پڑھیں گے، اس کو یاد ہو جائے گا عمل. 11 مرتبہ 11 دن تک پڑھیں، اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے، اس کو صرف یاد کرنے کے لیے ہے. یاد بھی ہو جائے گا آپ کو، اور یہ عمل آپ اپنے مقصد کے لیے اپنے لیے پڑھ سکتے ہو، کر سکتے ہو. لیکن اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پھر آپ نے میدان میں اترنا پڑے گا. یہاں ایک یہ جو 11 مرتبہ 11 دن تک کا یہ سب پڑھ یہ سکتے سب کے لیے ہیں، وہ عام اجازت ہے. عام اجازت ہے 11 مرتبہ کی. صحیح. اب اگلے 11 سے 12 نہ ہو. صحیح. اب اگلے سٹیپ پہ جب آئیں گے، اب اجازت لے کے چلنا شروع اب کریں گے. اجازت لے کے میدان میں اترو. صحیح. میرے وہ لوگ کہ جو قدم بقدم ساتھ ہیں، میں ان کو یاد دلاتا ہوں اپنے ہر محفل میں کہ قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. پھر وہ میدان میں اتریں گے، پھر وہ 40 روز کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا مخصوص کریں گے، لمیٹڈ کریں گے، اپنے آپ کو سمیٹیں گے. سمیٹیں گے کس چیز سے؟ فالتو اٹھک بیٹھک سے، فالتو گفتگو سے، فضولیات سے، وقت کے ضیاع سے، دنیاوی خواہشات سے جس کا کچھ حاصل وصول نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو سمیٹیں گے. اور پھر جب سمیٹ لیں گے تو اسی عمل کو ترک جلالی اور جمالی کے ساتھ 111 مرتبہ روز 40 روز مکمل کریں گے. کتنی مرتبہ؟ 40 روز 111 مرتبہ. کتنے دن تک؟ 40 ڈیز. 40 ڈیز تک. جب 40 ڈیز کمپلیٹ ہو جائیں گے، اس کی ایک زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. 111 مرتبہ 40 روز جب آپ کے مکمل ہو جائیں، پھر اس کی دوسری ترتیب سمجھ لیں. پھر 121 مرتبہ 44 دن تک پڑھنا ہے. اچھا ایک بات یاد رکھنا، دن کی کیلکولیشن اور پڑھائی کی کیلکولیشن فکس رکھیے گا، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کیجیے گا. اگر غلطی سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی دانہ ہاتھ سے چھوٹ جائے، نیند کی وجہ سے ہو جائے یا بھولنے کی وجہ سے ہو جائے تو اللہ بہتر معاف کرنے والا ہے. لیکن اپنے آنکھیں، اپنے دماغ، اپنے کان کھول کر یہ عمل کریں. مطلب دانستہ غلطی نہ کریں. دانستہ غلطی نہ کرے، اور جب عمل کرے تو صرف عمل مکمل کر کے ہی اپنے دسترخوان اپنے اسے جائے نماز سے اٹھے. صحیح. جو نماز کی جگہ ہے، جو اس کی پڑھائی کی جگہ ہے، وہ وہاں سے اپنا عمل مکمل کر کے اٹھے. اور اس دوران کسی سے گفتگو نہ کرے، بچوں سے بات نہ کرے، بچوں کو اپنے کمرے سے دور کر دے. صحیح. مطلب وہ گھر میں خود ہو، ایسی جگہ نہ بیٹھے کہ جہاں لوگ گھومتے پھرتے ہوں. لوگ گھومتے پھرتے ہو. جب یہ پورا ہو جائے گا اس کے بعد مجھ سے رابطہ کرنا، پھر میں سے زکوٰۃ کبیر کے لیے آپ کو بٹھا کے آپ کو مکمل کروں گا. حضور وہ بعض ائمہ بھی ہوتے ہیں جو مسجد میں بیٹھتے ہیں. ہاں، تو مسجد میں بیٹھا جا سکتا ہے؟ بیٹھا جا سکتا ہے مسجد میں. تو کوئی تنگ نہ کرے بس. ہاں، اور کوئی تنگ نہ کرے، بار بار بولنے کا موقع نہ ملے. صحیح. اور اگر کسی کو اس دوران حاجت ہوتی ہے تو وہ اسی طرح کرے گا جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون 3 دفعہ پڑھ کے اٹھ جائے گا، وضو کرے گا اور پھر دوبارہ شروع کر دے گا. سبحان اللہ. مطلب یہ آپ مطلب 11 مرتبہ 11 دن تک اس کے لیے عام اجازت ہے، اور بقیہ کو رابطہ کرنا ہوگا پھر وہ اجازت لے کے کریں گے. صحیح. بنا اجازت کوشش کریں نہ کریں، اجازت لے کر کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کے پھر تو استعمال بتانے کی ضرورت پڑے گی نہیں، جو بس پڑے گا سبق سب کچھ خود ہی ہو جائے گا. سر میں اس کو یہ اس سیف کو، اس تلوار کو میں چلانا بھی سکھاؤں گا.